حضور نے بہت ساری نشانیاں دیکھیں. حضور جب لا مقام پر گئے، حضور کو ایک جبہ نصیب ہوا، حضور کو ایک جبہ ملا. اب یوں سمجھ لیجئے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ حوروں نے، علماء نے، اس وقت جو فرشتوں نے حضور کو بارگاہ خدا بندی سے ایک تحفہ پیش کیا. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو جاتے جاتے، خیر ہے رواج سے جو ہولی ہولی ختم ہوتا جاتا ہے، لیکن کوئی دور سے مہمان آتا تو ہم اس کو کچھ نظر دیتے، کچھ تحفہ دیتے اپنی یاد دہانی واسطے، دیتے ہیں نا جی ماشاءاللہ. تو حضور کو ایک جبہ ملا، تو جب وہ واپس لے کے آئے نا، تو یہ اللہ والوں کی ایک صفت ہوتی ہے کہ آگے دے دیتے ہیں. وہ اللہ والوں کی ایک صفت ہے کہ طمع نہیں، منع نہیں، تو جمع نہیں. طمع نہیں مطلب ہر چیز کا شوق نہیں، اے فکر نہیں کہ بس آئی جان آئی جان. طمع تو جب آ جائیں تو پھر منع، تو جب منع نہیں تو پھر جمع نہیں، اپنے پاس نہیں رکھنا، آگے دے دینا. حضور نے وہ جبہ لے کے آئے. حضور آتے کہنے لگے بلاؤ بھی میرے ابو بکر کو. حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، حکم ہو یا رسول اللہ. حضور فرمانے لگے یہ میں جبہ لے کے آیا ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ میں نے یہ آگے دے دینا ہے، تو اگر میں تمہیں دے دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ شہنشاہ صداقت ہیں نا، تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس جبے کو پہن کر، اس کی برکت سے، اس کے فیوز و برکات سے میں ساری دنیا میں سچ پھیلاؤں گا. ساری دنیا میں صداقت ہی صداقت ہو جائے گی، سچ ہی سچ ہو جائے گا. حضور فرمانے لگے ارادہ تیرا ٹھیک ہے، نیت بھی تیری ٹھیک ہے، گل بھی تیری بڑی سونی ہے، پر ساڈا نہیں ارادہ بنیا تینوں دین دا. حضور فرمانے لگے بلاؤ بھی میرے عمر کو. حضرت عمر فاروق آئے. اچھا اس میں ایک عقیدہ ہے، وہ جو ہے نا علی دا پہلا نمبر تے صدیق دا پہلا نمبر، اس میں ایک عقیدہ ہے. اس حدیث کو آپ نے آگے رکھ لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق آئے، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق آئے. یا رسول اللہ حکم ہو. حضور فرمانے لگے یار یہ میں جبہ لے کے آیا ہوں، اگر میں تجھے دے دوں تو اس کا کیا کرو گے؟ آپ شہنشاہ عدالت تھے نا، عدل کرتے تھے. تو حضور کو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جبہ پہن کر میں ساری دنیا میں عدل ہی عدل کر دوں گا، ناانصافی ختم ہو جائے گی. حضور فرمانے لگے بات تیری بھی ٹھیک ہے، ارادہ تیرا بھی ٹھیک ہے، بات تیری بھی پیاری ہے، پر ساڈا ارادہ نہیں بنیا. بلاؤ بھی میرے عثمان کو. تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی آئے. یا رسول اللہ حکم ہو. حضور فرمانے لگے یہ جبہ میں لے کے آیا ہوں، معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ دیا، اگر میں تمہیں دے دوں تو اس کا کیا کرو گے؟ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، وہ جبہ عام نہیں تھا، وہ لامکان سے آیا ہے، جنتی جبہ ہے وہ. عثمان اگر میں تجھے دوں اس کا کیا کرو گے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے آپ شہنشاہ سخاوت ہے نا، عثمان غنی آپ کا لقب ہے. یا رسول اللہ میں یہ جبہ پہن کر ساری روئے زمین کی غریبی مٹا دوں گا، سارے امیر ہی امیر ہو جائیں گے یا رسول اللہ. حضور فرمانے لگے ارادہ تیرا بھی ٹھیک ہے، بات تیری بھی ٹھیک ہے، بات تیری بھی پیاری ہے، پر ساڈا ارادہ نہیں بنیا. بلاؤ بھی میرے علی کو. چوتھے نمبر تے مولا علی شیر خدا کو بلاؤ. حضرت مولا علی شیر خدا حاضر خدمت ہوئے، ہاتھ بندے یا رسول اللہ حکم ہو. حضور فرمانے لگے علی یہ میں جبہ لے کے آیا ہوں معراج کی رات کو، اگر میں تجھے دے دوں تو کیا کرو گے؟ کوئی جواب نہیں، کوئی فکرہ نہیں، جی میں سونا راضی کما چسی بھی راضی. نظریں جھک گئیں، ہاتھ باندھے میں اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی دیکھ رہے ہیں. یار نرالا عاشق ہے، کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں. حضور نے گھٹنے پہ ہاتھ مار کے کہا علی میں تجھے جبہ دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضرت مولا علی شیر خدا حکمت کے شاعر ہے نا، آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جبہ پہن کر میں لوگوں کے راز چھپاؤں گا، کسی کی بات کھولوں گا نہیں. حضور فرمانے لگے اٹھ پھر میرے گلے سے لگ. میرے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. حضور فرمانے لگے میرے دل میں یہی بات تھی. آج آپ دیکھیں گھر گھر میں لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ ادھر کے راز ادھر جا رہے ہیں، اس دکان کا راز ادھر جا رہا ہے اور اس دکان کا راز ادھر جا رہا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا نے ہماری کیا تربیت فرمائی، اس امت کی کیا تربیت فرمائی کہ یا رسول اللہ یہ جبہ پہن کر میں لوگوں کے راز. مالک تو کہتا ہے کہ فلانے بندے کی بات بتا، فلانے، حالانکہ اس کے انڈر رہ کہ دونوں بچے کام کر رہے ہیں، مالک تو کہتا ہے اس کا راز بتا، وہ اس کا راز بتا دیتا، وہ وہیں سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے ہماری کیا تربیت کی
کہ راز چھپانے ہیں کسی کی بات. دعا کیجئے کہ قیامت کے دن ہمارے بھی راز چھپے ہی رہ جائیں. دعا کیجئے. پھر حضور جب لامقام پر گئے سورہ فاتحہ کا تحفہ ملا. پڑھتے ہیں نا جی ماشاءاللہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آتی ہے سب کو. پھر بھی کسی اچھے قاری سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی اپنے امام سے سیکھ لیں، اس کے مخارج سیکھ لیں. بعض دفعہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی سیکھنے کا عمل جو ہے نا وہ رکنا نہیں چاہیے. یہ جو تحفہ ہے نا معراج کا، سورہ فاتحہ کا، یہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے. حضور فرمانے لگے جس بندے کو بہت غصہ آتا ہے، بہت سارا نے ہوتا ہے نا جی، مٹھا مٹھا بول میرے تے آندا ہی ہونا جی. ہاں جی. حضور فرمانے لگے جس بندے کو بہت غصہ آتا ہے، پانی کا ایک گلاس پہ سورہ فاتحہ دم کر کے اس کو پلا دو، اللہ اسی وقت شفا عطا فرماتا ہے. تو سورہ فاتحہ ایک ٹھنڈی چیز کا نام ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا خوبصورت واقعہ، میں نے پچھلے جمعے بھی اس کو بیان کیا تھا، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قافلے کے ساتھ گئے تھے، کچھ صحابہ میرے ساتھ تھے. تو ایک جگہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا. وہ جو جگہ تھی، وہ جو علاقہ تھا، وہ مشرکین کا تھا، مسلمانوں کے خلاف تھے وہ لوگ. ہم نے ان سے کہا کہ ہمارا یہ قافلہ آیا ہے تو ان کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے، دیتے ہو؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں دیتے، ہم تو مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں معاذ اللہ. صحابہ واپس آ کے حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے کہنے لگے کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا پوچھا ہی نہیں. تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری غلام رسول تھے نا، آپ کہنے لگے او میرے نبی کے غلاموں، چپ کر کے سو جاؤ، صبح اٹھیں گے تو پھر دیکھیں گے. ابھی ان کی آنکھ لگی تھی، ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا اس قبیلے کی طرف سے کہ تہاڈے جو کوئی دم درود کر لیندا ہے، تہاڈے جو کوئی دم درود کر لیندا ہے. تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا کیا. تو ایک روایت کے لفظ یہ ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو قبیلے کا سردار تھا اس کو بچھو کاٹ گیا. ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ سردار کی بیٹی کو بچھو کاٹ گیا. تو تاڑے جو کوئی دم درود کر لیندا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کر لینے ہیں لیکن پیسے لگن گے، چونکہ تسی سانو پانی نہیں پوچھیا، روٹی نہیں پوچھی، تو پیسے لگن گے. اچھا، اب اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اب دم درود کے پیسے ہوتے ہیں، وہ کافر تھے. اچھا، تاڑے جو کوئی دم درود کر لیندا ہے، ہاں جی کرتے ہیں جی، چلیں. گئے، آپ نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی، ہاتھ پر پھونک ماری، اس زخم پہ اوپر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرما دی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا دے دی. تو اب کہنے لگے وہ جیسے ہماری بات ہوئی تھی تو پیسے لگیں گے، اب کیا پیسے آپ طے کرتے ہیں؟ قافلہ کو روٹی بھی دیں، پانی بھی پلائیں، اور وہ جو 40 بکریاں کھڑی ہیں نا وہ بھی ہم لے کے جائیں گے. انہوں نے کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، وہ 40 بکریاں کھولی اور چلے گئے. رستے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یار ابو سعید بکریاں نہیں سی لینیاں چاہیے دیاں. کچھ صحابی کہنے لگے ابو سعید چلو ٹھیک ہے لے لیاں، دے دیجیے، کیڑی گل ہے. وہ صحابہ میں جب شدید اختلاف ہوا نا تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے او یار چپ کر جاؤ، وہ تھوڑی سی دور میں مدینہ ہے، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جیسے حضور فیصلہ کریں گے کر دیں گے. آپ مسجد نبی شریف پہنچے، وہ 40 بکریاں آپ نے سین حرم میں باہر باندھیں، اندر حاضر خدمت ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ایک قبیلہ تھا، وہ انہوں نے ہماری خاطر توازو نہیں کی، ان کو بچھو نے کاٹ لیا، اس کے سردار کو ہم نے دم درود کیا تو اللہ نے شفا دے دی. حضور کہنے لگے پڑھا گیا تھا تو وہ 40 بکریاں جو لے کے آئے تو پڑھا گیا تھا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اللہ نے شفا دے دی. تو حضور فرمانے لگے سکھائی کس نے تھی؟ سکھائی کس نے تھی؟ تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے سکھائی تھی. تو حضور فرمانے لگے 20 بکریاں پھر میریاں جے، 20 بکریاں پھر میریاں جے. تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری بھی مسکرائے جیسے آپ حضرات مسکرائے ہیں. آپ مسکرائے حضور اسی بھی تاڈے ہیں، ساڈے بچے بھی تاڈے نے، بکریاں بھی تواڈیاں نے. تو حضور فرمانے لگے وہ یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، میں تو ویسے ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا،
خوش گپی کے لیے کہ یہ 20 بکریاں پھر میریاں نے تو یہ ساری کھاؤ، مال غنیمت سمجھ کے کھاؤ. کافروں سے لے کے آئے ہو نا تم، کوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کافروں سے لے کے آئے ہو نا، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو مال غنیمت سمجھ کے کھاؤ. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس میں شفا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم فرض نماز میں جو قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا تصور بنائیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے. اچھا، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے علی القوم الکافرین تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی ملی تھی. یہ بھی معراج شریف کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ حضور اس کو اپنی امت کو دیجیے گا، اس میں شفا ہے، اس کی تلاوت کیا کرے، اس کی تلاوت کر کے رویا کرے. ہمارے بڑے محسن ہوئے ہیں حضور داتا صاحب. حضور داتا صاحب فرمایا کرتے تھے، کشف المجوب میں ان کا یہ فکرہ بڑا روشن فکرہ موجود ہے. حضور داتا صاحب فرمایا کرتے تھے قرآن پاک پڑھ کے نا رویا کر. تو آپ کا ایک سنگی کہنے لگا حضور جس کو رونا نہ آئے، گال بڑی میں بڑی کرنے لگا، جس کو رونا نہ آئے. تو حضور داتا صاحب فرمانے لگے پھر وہ اپنے مقدرہ تے رویا کرے، پھر وہ اپنے مقدرہ تے رویا کرے کہ اللہ کا کلام پڑھ کے اس کا دل صاف نہیں ہو رہا، اس کا باطن صاف نہیں ہو رہا، تو پھر وہ اپنے مقدروں پہ رویا کرے، اللہ اس سے بھی خیر فرما دیا کرتا ہے.